میں بانیان مجلس کی طرف سے سید حسن ابوذر بخاری صاحب کی طرف سے تمام اہلیان کامرہ کا، کامل پر سیدان اور اٹک سے دیگر سنجوال سے آئی ہوئی تمام شباگ سے تمام سنگتوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سید الشہداء کے پرسے میں آ کر اس کو رونق بخشی، اور آپ تمام حضرات آج کے اس مجلس اعزاء کے بانی سید حسن ابوذر بخاری صاحب کے لیے دعا بھی کرتے جائیے کہ وہ چونکہ وہ ملک سے باہر ہیں کہ مولا ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح وہ محمد و آل محمد کے ذکر سے پیوستہ رہیں۔ مجھے کچھ دعاؤں کے لیے خصوصی طور پر حکم کیا گیا ہے۔ جملہ مرحومین و مرحومات کو شامل کرتے ہوئے التماس ہے رب ذوالجلال سے کہ سید اکبر شاہ صاحب مرحوم، سید کرم حسین شاہ صاحب، سید جرار حیدر، سید فواد عباس اور جملہ مرحومین کو مولا اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین سارے کہا کیجئے۔ وقار حیدر کے لیے بھی دعا ہے کہ مولا ان کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور وقت ہوا چاہتا ہے آصف رضا علوی صاحب کا، میں کل مجلس اعزاء انہوں نے اٹک میں پڑھی، بہت خوبصورت انداز میں امام حسن، بہت عرصے بعد مکمل مجلس امام حسن پہ پڑھی گئی، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کم از کم شیعہ مکتبہ فکر کے لیے کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پورا ماحول، پورا ایٹماسفیئر سمجھ کر، اور اس پر کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ امام حسن پہ فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے۔ آج بھی ان کی یہاں حاضری کا مقصد امام حسن پہ گفتگو کرنا ہے۔ یقیناً امام کا جنازہ برآمد ہونا ہے، مسائل تو یہ پڑھیں گے، لیکن پھر کل کی طرح ان سے گزارش ہے کہ پورا کوشش کیجیے گا کہ امام حسن پہ گفتگو ہو، کیونکہ یہ ایک ایسے گھر کے چشم و چراغ ہیں جس کا علم سے ایک بالواسطہ تعلق ہے۔ تمام ماتمی عزادار تشریف فرمائیں۔ میں 4 مصرے پڑھ کے سید کو آصف علوی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ تمام ماتمی توجہات کا طالب ہوں آپ کی۔ سخی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم، تھوڑا تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ، اس کے بعد حافظ علوی صاحب پڑھیں گے اور وہ آپ سے داد چھین لیں گے۔ سخی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم، سخی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم۔ سرکار دوسرے مصرے پہ خاص توجہ۔ سخی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم، حسینیت کا پتہ ہے حسین کا ماتم، حسینیت کا پتہ ہے حسین کا ماتم، حسینیت کا پتہ ہے حسین کا ماتم۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اپنی جگہ، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اپنی جگہ، عبادتوں کا خدا ہے حسین کا ماتم۔ میں ملتمس ہوں جناب آصف علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج مخصوص انداز میں آپ سے خطاب فرمائیں۔ جناب آصف علوی صاحب۔ خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، او بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں۔ اور ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا
وَإِنْ حَتَّى تُسْكِنُهُ أَرْزَقَ طَعَامًا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا فاطمتی یا ویسین یا سیدتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. اب اسی طرح ہی پڑھنا ہوگا. ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. یہ ادھر سے چھوٹا نہیں ہوگا بھئی یہاں سے کھولو نا اس کو. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و لعنت اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بلند تر صلوات. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اب اس کو تصدیق کر دیں. بس ٹھیک ہے یہاں پہ ٹائٹ کر. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری بلند تر صلوات. یہاں سے پکڑ لیا بس بھائی بیٹھ جاؤ. محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئیں اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا. میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بآواز بلند پڑھیں. اللہ اجازت ہے گفتگو شروع کریں. موضوع گفتگو ہے سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام نے دنیا کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیا کہ بادشاہت میں عزت نہیں امامت میں عزت. کوئی بھی بادشاہت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی ہے لیکن امامت وہ ابدی نعمت ہے جو خدا اپنے چنے ہوئے بندوں کو سرفراز کرتا ہے. یہ ایسے مشکل ترین موضوعات ہیں جو صرف کتابوں کا حصہ ہیں تقاریر کا حصہ نہیں. انتہائی مشکل ہوتا ہے خطیب کے لیے ممبر پہ کٹھن تاریخ کو پڑھنا سبحان اللہ جس میں آپ نے دوسرے مسالک کے احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اپنی قوم کی نسل تک حقائق بھی پہنچانے ہیں. لیکن اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یا تو پھر گفتگو کا ہنر نہ ہو یا پھر علمی دلائل نہ ہو. اگر ہم وہ کتاب فریقین کی کتاب سے وہ دلائل ثابت کر سکتے ہوں
تو میرا خیال ہے پھر ان اسباب کو ممبر پہ بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے امام حسن علیہ السلام کے قتل کے محرکات پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں ابتدا میں یہ گزارش کروں، یہ موضوعات پڑھنا خطیب کی خطیبانہ موت بھی سمجھا جاتا ہے، میں بالکل سچائی اور صداقت کے ساتھ، کیونکہ ایسی تقاریر کا، ایسے موضوعات کا داد سے تعلق نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں مجالس کا معیار بہترین داد کو تصور کر لیا گیا ہے کہ اگر بہترین داد ہو، داد و تحسین ہو، نعرے ہوں، تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ مجلس قبول ہوئی تھی۔ دراصل مجلس کی قبولیت کی سند یہ ہے کہ پیغام نیا پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ ہم نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچا۔ میری قوم کے وقت بڑا قیمتی ہے، رات کے اس پہر میں اتنے بزرگ، اتنے جوان، اتنے بچے سفر کر کے آپ لوگ آئیں، تو مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کوئی نئی چیز آپ تک پہنچائی جائے۔ میں امام کے قتل کے محرکات پڑھنا چاہتا ہوں۔ دشمنی حسن کی وجہ کیا تھی؟ آخر ہر دور میں، ہر دور کی حکومت نے ہر دور کی امامت کو قتل کرنے کو ترجیح کیوں دی؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امامت حکومت کا مطالبہ کرتی تھی تو پھر تو چاہیے تھا حکومت کو کہ وہ بھی امیدوار تھے حکومت کے، یہ بھی امیدوار تھے، لہٰذا وہ انہیں رستے سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ حکومت حاصل کرے۔ جب امامت حکومت کی طلبگار ہی نہیں تھی، جب ہر دور کی حجت نے حکومت مانگی نہیں، تو پھر حکومت کو امامت سے دشمنی کیا تھی اور امامت سے خطرہ کیا تھا؟ اس خطرے کو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ آئے پہلے سورہ مبارکہ سب سے ایک آیت پڑھتا ہوں، وہ آیت کا میں صرف ترجمہ پڑھوں گا اور مجھے تشریحات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر دور کی حکومت کو، ہر دور کی امامت سے کیا خطرہ تھا۔ خدا کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارادہ کر لیا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائیں، واللہ متمع نوری، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ نور ہدایت جلتا رہے۔ خدا نے قرآن میں کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس چراغ کو بجھائیں، کیونکہ یہاں تذکرہ ہوا ہے منہ سے پھونک کے ساتھ بجھانے کا۔ جب آپ پھونک کے ساتھ بجھانے کو تصور میں لے کے آئیں گے تو سب سے پہلی تصویر جو ذہن میں آتی ہے وہ چراغ کی آتی ہے۔ چراغ کی روشنی کو پھونک سے بجھایا جاتا ہے۔ اب خدا نے کہا کہ وہ اس نور کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی چراغ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ چراغ کیا ہے۔ آواز سے کہتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا داعیا باذن اللہ و سراجا منیرا، میرا حبیب ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا جس چراغ کو بجھانا چاہتی تھی وہ چراغ تھا رسالت کا چراغ، وہ چراغ تھا امامت کا چراغ، اس لیے کہ چور کو روشنی سے خطرہ ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر روشنی چلتی رہی پھر میرا چہرہ پہچانا جائے گا، اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا۔ ہر دور کی حکومت نے ہر دور کے ہدایت کے چراغ کو اس لیے بجھایا، انہیں پتا تھا اگر یہ ہدایت کے چراغ چلتے رہے ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، لوگوں کو پتا چل جائے گا، کیونکہ نہ یہ شراب پیتے ہیں، نہ یہ حرام کرتے ہیں، نہ یہ کسی کو قتل کرتے ہیں، نہ یہ کسی کا حق مارتے ہیں۔ اگر یہ ہدایت کے چراغ چلتے رہے پھر لوگوں کو ہمارے بدنما کردار نظر آ جائیں گے، ہمارے بدنما چہرے نظر آ جائیں گے، بجائے کردار ٹھیک کرنے کے انہوں نے چراغ بجھانے شروع کر دیے، بجائے
اپنے آپ کو بہتر کرنے کے انہوں نے چراغ بجھانے شروع کیے. خدا نے کہا کتنے چراغ بجھاؤ گے؟ میں نے 11 چراغ جلائے، تم نے بجھائے. میں نے 12واں چراغ اپنی توحید فنوس میں جلا دیا ہے. اب وہاں زہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار مار نہیں سکتے تھے. اب کہنا شروع کر دیا وہ ہے ہی نہیں، اس نے ہونا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو جو ہے ہر دور کی حکومت کو، ہر دور کی امامت سے خطرہ تھا. وجہ تنازع حکومت نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ ہم بننا چاہتے تھے اسلام کے وارث. وہ صرف حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی مرضی سے شریعت کو چلانا چاہتے تھے. اسی لیے تو ہر دور کی امامت حکومت بچانے کے لیے میدان میں نہیں آئی، شریعت کو بچانے کے لیے میدان میں. مقصد امام تھا دین کو بچانا. توجہ ہے صاحب. اب امام حسن علیہ السلام کی قتل اور دشمنی کی وجہ کی تھوڑا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قتل حسن کے محرکات نے جنم کہاں سے لیا. بعد رسول جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہیں، دو گروپ ہمیں تاریخ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آئے. پہلا گروپ خاندان نبوت کا، دوسرا گروپ دعوے داران محبت رسول کا. دیکھیں میں نے بہت رائتی لفظ دیا ہے یہاں، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور آسن طریقے سے میں نے لفظ دیا ہے. میں نے کوئی مقدس لفظ کا یہاں پہ استعمال نہیں کیا تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. میں نے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا. دعوے داران محبت رسول، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نبی سے محبت کریں. دعویٰ بغیر دلیل کے اچھا نہیں لگتا. اگر ان کا دعویٰ تھا تو انہیں محبت رسول کی کوئی نہ کوئی دلیل دینی چاہیے تھی. ہمیں ان کے ہاں سے کوئی دلیل نہیں نظر آئی، اس لیے میں نے اس لفظ کا انتخاب کیا کہ وہ صرف دعویٰ کرتے تھے. ایک طرف تھا خاندان رسول، ایک طرف تھے دعوے داران محبت رسول. خاندان رسول اور دعوے داران محبت رسول کے درمیان جو پہلا تنازع ہوا وہ بعد از رسول ہوا، اور ابھی رسول کا جنازہ گھر پہ پڑا تھا. میں اپنی نسل تک پیغام پہنچانے لگا، اور واللہ با حسین دو علموں کی موجودگی میں اپنی پوری زندگی کو یہاں رکھ کے اپنی قوم تک حقائق پہنچانے لگا. جب پہلا تنازع ہوا تو وہ تنازع تب ہوا جب جنازہ ابھی گھر پہ پڑا تھا. خاندان رسول جنازہ رسول پہ تھے، دعوے داران محبت رسول حکومت کے لیے اکٹھے ہو گئے. کسی نام کا استعمال نہیں کیا. اب اس میں جو بھی آ جائے ہمیں تاریخ سے اسے ماننا پڑے گا. انہوں نے سقیفہ بنی سعدہ میں ایک میٹنگ کی، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ ہم رسالت کو حکومت میں تبدیل کر دیں، ہم نبوت کو بادشاہت میں تقسیم کر دیں. ہم جو نبی رسالت چھوڑ کے گئے تھے ہم اسے حکومت بنائیں اور پوری دنیا میں اپنی حکمرانیت قائم کریں. اسلام بادشاہت دینے نہیں آیا تھا، بادشاہت مٹانے آیا تھا.
اگر اسلام بادشاہت کا مذہب ہوتا پھر نبی اس سے پہلے والے بادشاہوں کو ختم کیوں کرواتے؟ نبی نے تو نظام بادشاہت کو ختم کیا، نبی نے تو تفریق کو ختم کیا، نبی نے تو آخری خطبے میں لفظ کہہ دیے تھے کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اب یہاں پہ حکومت بنانے کا ایک جھگڑا وجود میں آ گیا، اب دین خطرے میں جا رہا تھا۔ دعوے داران محبت رسول یہ چاہتے تھے کہ دین اپنی پہلی ہی منزل پہ موت کھا جائے اور ہم پلٹ جائیں اپنے پرانے دین کی طرف۔ یہاں پر خاندان رسول کی طرف سے جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ عزت دین کے لیے اٹھایا گیا۔ بغیر جنگ کیے علی جیسے فاتح نے حکومت انہیں دے دی۔ اگر علی چاہتے تو جو تلوار خیبر میں چلی تھی وہ مدینے میں چل سکتی تھی، اس تلوار کو نیام میں رکھا، حکومت ادھر دے دی، تم حکومت سنبھالو، ہم رسالت کو سنبھالتے۔ اب یہاں پہ مجھے اگر میں پھیلاؤں گا اس مضمون کو تو یہ مضمون اشروں میں چلا جائے گا، مجھے سمٹ کے آنا ہے امام حسن علیہ السلام کی طرف۔ اب یہاں پہ آ کے دعوے داران محبت رسول میں اور اولاد رسول کے درمیان مختلف تنازعات ہوتے رہے، جس میں پہلا تنازع حکومت وقت کا، دوسرا تنازع ایک پراپرٹی کا، ایک جاگیر کا جسے فدق کہتے ہیں۔ یہ دو تنازعات تھے۔ اب پے در پے حملے ہو رہے تھے مختلف ادوار میں اولاد رسول پہ۔ اب جب پہلے دو دور حکومت کے گزر گئے اور تیسرا دور آیا، یہ تیسرا دور میں نے اس لیے چنا، پہلے دو دور چھوڑے، تیسرا دور اس لیے چنا، تیسرے دور میں ہمیں قتل حسن کے محرکات ملتے ہیں۔ ہمیں پہلے دو دور جو تھے ان میں قتل علی کے محرکات نظر آتے تھے، ہمیں اس اگلے دور میں قتل امام حسن کے محرکات جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ ایک دو جنگیں ایسی ہوئیں جس پہ آ کے مسلمان کی تاریخ شرمندہ ہوئی۔ ایک جنگ کو کہتے ہیں جنگ جمل، ایک کو کہتے ہیں جنگ صفین۔ جنگ جمل میں جو علی کے مقابلے پہ لشکر کو لیڈ کیا وہ ایک زوجہ پیغمبر نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے حقائق پہنچانے لہٰذا مجھے تھوڑا سنبھل کے چلنا چاہیے تاکہ میں حقائق پہنچا سکوں۔ اب یہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کی محرکات اور وجہ کیا بنی؟ اس جنگ کی وجوہات میں سے توجہ ایسا بان موضوع پسند ہے، یہاں پہ آ کے جو وجہ بنی وہ وجہ یہ بنی کہ تیسرے دور میں ایک شخص کو مصر کا گورنر نافذ کیا جس کا نام تھا مروان، جس کے بارے میں خود نبی نے کہا تھا کہ انہیں مدینے سے نکالو اور جو بھی میرے بعد جانشین بنے وہ 10-10 فرسخ انہیں اور نکالتا جائے۔ اب تیسرے دور خلافت میں کیونکہ کچھ رشتہ داری تھی، انہیں صرف واپس مدینے نہیں بلایا گیا، مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ جب مصر کا گورنر بنا دیا گیا تو یہاں پہ تیسرے دور خلافت کے لیے 3 طرح کے گروپ اٹھے تیسری دور خلافت پہ تنقید کے لیے۔ پہلا گروپ اٹھا ازواج پیغمبر کا، خود نبی کی بیویوں کا، انہوں نے تیسری دور خلافت پہ شدید تنقید کی۔ اس تنقید کی وجہ یہ تھی کہ تیسری دور خلافت میں ازواج پیغمبر کا وظیفہ ختم کیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے 2 دوروں میں وظیفہ بڑھایا گیا تھا۔ جس کی جتنی رشتہ داری تھی اس نے اس مد میں وظیفے کو بڑھایا۔
دوسرا دور آیا تو انہوں نے جب دیکھا کہ بیت المال میں سے زیادہ وظائف چند ہستیوں کو زیادہ دیے جا رہے ہیں، انہوں نے انہیں کم کیا، کم کرنے کے بعد ختم کیا۔ تو یہ پہلا گروپ جو اٹھا یہ نبی کے گھر سے اٹھا، جن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا وظیفہ جو مقرر تھا اسے کیوں ختم کیا گیا۔ کیا بات ہے۔ دوسرا گروپ جو اٹھا وہ اٹھا جو مدینے کے سینئر سٹیزن تھے، پرانے شہری تھے، جنہوں نے آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ خاندان جو ہمارے پیغمبر کا دشمن تھا ان کو مختلف عہدوں پہ تعینات کیا جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی ایک احتجاج شروع کیا۔ کیا بات۔ اب ایک تیسرا گروپ اٹھا جس کو لیڈ کر رہے تھے حضرت محمد بن ابی بکر، جن کے بارے میں خود امیر المومنین کا فرمان ہے، یہ صلب کسی اور کا ہے، بیٹا علی کا۔ علی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا خود امیر المومنین نے ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں گے، پوری ایک مجلس چاہیے فضیلت محمد بن ابی بکر کے لیے۔ محمد بن ابی بکر دنیا میں آئے تھے خم غدیر کے دن، ان کی والدہ خیمہ میں تھی جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، تو محمد بن ابی بکر نے دنیا میں آ کے جو پہلی آواز سنی وہ علی ولی اللہ کی تھی۔ ان کی تربیت خود امیر المومنین نے کی، انہیں تلوار چلانے کا ہنر علی نے سکھایا، یہ علی کے لائق شاگردوں میں سے تھے۔ کون کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے کہ شیعہ شخصیات کے منکر ہیں؟ دیکھیں میں کتنے ادب اور احترام سے نام لے رہا ہوں، اور میری جان قربان علی کے اس صحابی پہ، اس عاشق پہ، اس محبت کرنے والے پہ جو صرف دعویٰ نہیں کر رہا تھا، دلیل بھی دے رہا ہے۔ جب جناب محمد بن ابی بکر نے بھی احتجاج کیا تو ان کے ساتھ ایک پورا لشکر تھا۔ فوری طور پہ حکومت کی طرف سے ایک آرڈر فوری طور پہ جاری کر دیا گیا علی کو خوش کرنے کے لیے کہ یا علی آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے مصر کی گورنری سے ہٹائیں تو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ فوری طور پہ ایک تحریر لکھی گئی، تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی۔ اس تحریر میں لکھا تھا کہ ہم تمہیں فوری طور پہ اس عہدے سے معزول کرتے ہیں، جو ہی محمد بن ابی بکر یہ خط لے کے تیرے پاس آئیں تو اپنے آپ کو اس عہدے سے فارغ سمجھ، تیری جگہ مصر کا نیا گورنر محمد بن ابی بکر ہوگا، کیونکہ یہ علی کا قابل اعتماد دوست ہے اور علی کا قابل اعتماد ساتھی ہے، لہٰذا ہم اسے مصر کا نیا گورنر بناتے ہیں اور تو اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ۔ یہ خط محمد بن ابی بکر کے حوالے کیا گیا امیر المومنین کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم جو حکومت اقدامات کر رہے ہیں اس میں ہم علی کو ترجیح دے رہے ہیں، علی کے فیصلے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ محمد بن ابی بکر شام کے وقت نکلے اور مدینہ سے تھوڑا باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ کر لیا کہ رات کے وقت سفر نہیں کرنا، کیونکہ علی نے نکلتے ہوئے کہا تھا محمد رات کو سفر نہ کرنا۔ اور یہ جو علی کے نوکر ہوتے تھے یہ اپنے تجربے سے کام نہیں لیتے تھے، علی کے حکم کو بھی چڑھیلا سمجھ۔ موضوع پسند ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ شاید یقیناً علی نے جو کہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ شام کے وقت نکلے اور ابھی مدینہ سے باہر ہی نکلے تھے کہ رات ہو گئی۔ لشکر نے کہا محمد بن ابی بکر سے کہ ابھی تو سفر شروع ہی نہیں ہوا تو لہٰذا بھی تھوڑا چلتے ہیں۔
کہیں اور جا کے پڑاؤ کریں گے؟ فرمایا نہیں، میرے مولا کا حکم تھا جہاں رات ہو جائے وہاں رک جانا، چاہے جو بھی ہو ہم یہیں پہ خیمے لگائیں۔ پڑاؤ لگ گیا، چراغ روشن ہو گئے، مشعلیں روشن ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر خیمہ میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ یا محمد بن ابی بکر کو خیمے میں بیٹھے تیز گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ محمد بن ابی بکر فوراً اٹھے مصلی سے، اپنے ایک سپاہی کو بلا کے کہا جلدی کر مشعل روشن کر۔ مشعل روشن کی گئی، محمد بن بکر روشنی میں دیکھا کہ کوئی شخص نقاب پہنے ہوئے ہے اور وہ مدینے سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ محمد بن ابی بکر نے فوراً اپنے ساتھی سے کہا اگر یہ شخص سفر کرنا چاہتا تھا اور رات کے وقت میں اسے پتا تھا کہ قافلے کا یہاں پڑاؤ ہے، اسے یہاں آنا چاہیے تھا اور ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ذرا حکمت تو دیکھو علی کے نوکر کی۔ اور اگر اسے بہت ضروری کام کے لیے جانا تھا اور کہیں نزدیک جا رہا تھا، پھر اسے اپنے گھوڑے کو سرپٹ نہیں دوڑانا چاہیے تھا۔ اس کے گھوڑے کی رفتار بتا رہی ہے کہ اس کی منزل دور ہے، اور اس کا ہمارے پڑاؤ سے علیحدہ ہو کے گزرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی سازش ہے۔ فوراً اس کے پیچھے جاؤ، اسے گرفتار کرو۔ کیا بات! ساتھی گئے، اسے پکڑا، گرفتار کر کے محمد بن ابی بکر کے پاس لے آئے۔ محمد بن ابی بکر نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہیں ضروری کام کے لیے جا رہا ہے، تلاشی لی جائے اس کی۔ تلاشی لی گئی، جسم سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ گھوڑے کی گردن پہ ایک خشک مشکیزہ تھا۔ یہ کیوں لٹکایا ہوا ہے بھائی؟ یہ رستے میں پانی کے لیے ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد نے کہا اسے چاک کیا جائے۔ تلوار سے مشکیزے کے سینے کو چاک کیا گیا، اندر سے ایک شیشے کی بوتل نکلی جو سیل بند تھی۔ فرمایا اسے توڑو۔ توڑا گیا تو اندر سے خط نکلا۔ خط میں لکھا تھا کہ مروان تھوڑی دیر پہلے محمد مدینے سے نکلا ہے، میرا خط لے کے جو تیری معزولی کا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے یہ تیز رفتار گھوڑا سوار میرا قاصد تجھ تک پہنچ جائے گا۔ ایسے کرنا کہ ایک لشکر کو رستے میں بھیج جو محمد بن ابی بکر کو رستے میں قتل کر دے اور اس کی لاش کو جنگل میں پھینک دینا تاکہ اس کے قتل کی وجہ بیان نہ ہو سکے، اور اپنے آپ کو اسی عہدے پہ رکھنا۔ ذرا سوچیں علی کس دور میں دین بچا رہا ہے۔ فوراً محمد نے وہ خط لیا امیر المومنین کے پاس۔ ابھی دروازہ امیر پہ محمد آ کر رکے تھے، یہ اندر سے علی کی آواز آئی۔ اب سمجھا کہ کیوں کہا تھا رات کو سفر نہ کرنا۔ کہا تھا کہ سفر نہ کریں۔ یا علی آپ کی عزت کے صدقے، لیکن یہ کیا؟ علی نے فرمایا وہ خط مجھے دے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی جب گھر سے نکلے تو مولا علی اتنے جلال میں تھے کہ علی کی عبائے مبارک زمین پہ خط کر رہی تھی۔ علی جب جلال میں مدینے میں چلتے تھے تو مدینے کی در و دیوار کانپتے تھے۔ رات کے پہر میں علی دربار میں پہنچے، بلاؤ اپنے حاکم کو۔ دربار کے کمرے کا دروازہ کھلا، سنبھلتے سنبھالتے باہر آئے، علی کے چہرے کی جلالت دیکھی۔ یا علی کیا ہوا؟ علی نے یوں گریبان سے اس قاصد کو پکڑا ہوا تھا۔
یوں امیر نے سامنے کر دیا، یہ قاصد تیرا ہے؟ نہیں یا علی، یہ میرا قاصد تو نہیں ہے۔ علی نے اپنی ابا کی جیب سے خط نکالا، فرمایا بتا یہ چمڑا دربار کا ہے؟ کیونکہ اس دور میں جو سرکاری خط ہوتا تھا وہ زرد رنگ کے چمڑے پہ ہوتا تھا۔ زرد رنگ کا چمڑا جو ہوتا تھا وہ مخصوص تھا کہ اس پہ کوئی آفیشل آرڈر ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے۔ زرد چمڑا عام لوگ لکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ علی نے فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے؟ جی یا علی۔ یہ مہر تیری ہے؟ جی یا علی۔ یہ تحریر تیرے کاتب کی ہے؟ جی یا علی۔ چمڑا دربار کا ہے، تحریر کاتب کی ہے، مہر تیری ہے، قاصد تیرا نہیں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ سنیے گا اور جس جملے پہ موضوع کا موڑ ہے۔ بسم اللہ۔ علی نے کہا بہت کوشش کی میں نے کہ مدینے کو خون خرابے سے بچاؤں، لیکن اب میں کب تک مسلمانوں کو روکوں؟ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تمہاری سازشیں، اب علی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اس جملے میں بڑی حکمت تھی، اب علی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کے علی دربار سے نکل گئے اور مدینے میں ایک شورش برپا ہو گئی، محاصرہ ہو گیا اور انہیں گھر میں بند کر دیا گیا۔ رات کے پہر میں انہوں نے دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو کے کہا کوئی علی کو جا کے بتائے کہ میں بھوکا ہوں، کوئی علی کو خبر دے کہ میں پیاسا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دو سائے گلیوں میں آئے، محاصرہ کرنے والوں کو کہا رستہ چھوڑو، محمد کے بیٹے آ رہے ہیں۔ حسن اور حسین، ایک کے ہاتھ میں کھانا دوسرے کے ہاتھ میں پانی۔ دروازے بھیجا گا باپے نے کھانا اور پانی بھیجا ہے، ہم حکومت والے نہیں، ہم سخی ہیں۔ ہم کریم لصاحبان علم و معرفت۔ اسی اثناء میں تیسری دور حکومت کا قتل ہو گیا۔ اس قتل کو آڑ بنا کے ایک لشکر اٹھا جنہوں نے ان کا کرتا خون سے بھرا ہوا، انگلیاں بلند کی اور قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر سازی کی۔ یہ پہلی جنگ ہے اسلام میں جو بدلے کے بدلے میں ہوئی ہے۔ اب جب طلحہ اور زبیر محرکات میں شامل تھے اور چاہتے تھے کہ اس قتل کو جواز بنا کے امیر المومنین کا قتل کیا جا سکے، اور ایک شخصیت کو ایک اونٹنی پہ سوار کیا گیا اور لے کے چل پڑے۔ مقام حواب پہ جا کے کتے بھونکے، انہوں نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی کی حدیث یاد ہے۔ ایک شخصیت کو حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہیں ہوگی۔ 40 لوگوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی، یہ مقام حواب ہے ہی نہیں۔ اسلام کی یہ پہلی جھوٹی گواہی تھی۔ لشکر چلا اور علی کو خبر ہو گئی، علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں پہنچ گئے۔ اس جنگ کو اونٹ کی وجہ سے جبل کہا گیا، کیونکہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو۔ جب وہاں پہ پہنچے دونوں طرف خیمے لگ گئے تو علی نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا، فرمایا تو میرا قاصد بن کے جا اور جا کے کہے
کہ اسلام کی حرمت کا خیال کریں، واپس پلٹ جائیں، اس سازش کا حصہ نہ بنیں۔ محمد بن ابی بکر کو یہ کہہ کے واپس خیمے سے نکال دیا گیا کہ تو بھائی میرا ہو کے طرفدار علی کا کیوں بنا ہوا؟ اگلا جملہ محمد بن ابی بکر کی قبر پہ سلام کرنے کے لیے شیعہ قوم کے لیے کافی ہے۔ محمد بن ابی بکر نے کہا میں رشتہ داری کو نہیں دیکھوں گا، محبت علی کو دیکھوں گا۔ اس لیے کہ علی حق پر ہے۔ بس اگلے دن نوجوانوں میدان سج گیا اور اونٹ کو میدان کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ اونٹ بھی عام اونٹوں کی طرح نہیں تھا، عام اونٹ کے اس کے ساتھ شباہت نہیں ملتی تھی۔ تاریخ میں جو اس اونٹ کا نقشہ ہے وہ بڑا غضبناک سا ہے۔ اس اونٹ کو کھڑا کیا گیا، دونوں اطراف سے لشکر اور میدان سج گیا، تلواریں اٹھ رہی ہیں اور جنگ ہو رہی ہے۔ علی کا لشکر غالب آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی نے دیکھا کہ ہو کیا رہا تھا، لوگ اس اونٹ کے پاس آتے، اس اونٹ کی مہار چومتے اور علی کی تلوار کے نیچے گردن کر دیتے۔ یعنی اونٹ کی مہار چومی جا رہی تھی اور علی کی تلوار کے نیچے گردن کر کے اپنے آپ کو قتل کروایا جا رہا تھا۔ علی نے تلوار کو نیام میں رکھ کے کہا مالک اشتر، چیف آف آرمی سٹاف علی کا، سپہ سالار لشکر امیر، بہادر جری، مالک جی مولا، مالک جنگ روک۔ مولا کیوں؟ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ پھر میں روک جنگ کو، پہلے جنگ نہیں ہوگی، اس اونٹ کو گراؤ۔ اگر یہ اونٹ کھڑا رہا مجھے اندیشہ ہے کہیں اس کی پوچھا نہ ہونی شروع ہو جائے۔ فوراً اس اونٹ کو گراؤ۔ مالک اشتر علی کے حکم کا پابند تھا۔ مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ آیا۔ مالک اشتر نے تیز غضبناک حملہ کیا۔ مالک اشتر لشکر کو چیرتے ہوئے اونٹ کے قریب پہنچے۔ قریب پہنچ کے مالک اشتر نے گھوڑے کی زین چھوڑی۔ مالک اشتر نے اپنا گھٹنا زمین پہ لگایا، بسم اللہ پڑھ کے وار کیا۔ اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹ دی، 3 ٹانگیں ہیں اور اونٹ کھڑا ہے۔ مالک اشتر پھر چکر لگا کے آئے۔ جب مالک اشتر نے دیکھا کہ اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی، جبکہ اونٹ وہ جانور ہے جو غیر ہموار جگہ پہ چل نہیں سکتا، غیر ہموار جگہ ہو تو وہ قدم روک لیتا ہے، اونٹ کی ٹانگ کٹ جائے اور وہ کھڑا رہے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن مالک اشتر جب پلٹ کے واپس آئے وہ اونٹ کھڑا تھا۔ مالک اشتر نے یوں پہاڑ کی بلندی پہ علی کھڑے تھے۔ مالک اشتر نے یوں امیر کا چہرہ دیکھا، امیر کا چہرہ دیکھ کے پھر جا کے دوسرا وار کیا، اونٹ کی دوسری ٹانگ کٹی، 2 ٹانگیں تھی اور اونٹ کھڑا تھا۔ مالک اشتر پھر جنگ کرتے ہوئے لشکر کو کاٹتے ہوئے پھر اونٹ کے قریب آئے، پھر غضبناک وار کیا، تیسری ٹانگ کاٹی، 1 ٹانگ ہے اونٹ کھڑا ہے۔ جب 1 ٹانگ پہ اونٹ کھڑا تو لوگوں نے کہا ہم حق پہ ہیں، دیکھا علی کا لشکر حملے پہ حملہ کر رہا ہے، اللہ اونٹ کو گرانا ہی نہیں چاہ رہا، لہٰذا ہم حق پہ ہیں۔ جب مالک اشتر نے یہ نعرے سنے تو علی کی طرف دیکھا، مولا امیر کیا کیا جائے؟ فرمایا مالک لاحول پڑھ کے حملہ کر، اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے۔ یہ اونٹ نہیں، یہ شیطان کھڑا ہے۔ بس مالک اشتر نے لاحول پڑھ کے حملہ کیا، اونٹ کی تیسری ٹانگ، چوتھی ٹانگ کٹی۔ چوتھی ٹانگ کا کٹنا تھا، جو جہاں جہاں لڑ رہا تھا اس نے وہیں پہ اونٹ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کیا ہونے لگا، قیامت آ گئی، اب یہ ہودج، اب یہ ہماری گرے گی، یہ توہین ہونے لگی ہے، اب یہ کیا ہوگا۔ ابھی اونٹ گر رہا تھا، ہودج زمین پہ آ رہا تھا، یا علی کی کمر کے پیچھے سے
ایک نکاح پوش اتنی تیزی سے نکلا جیسے بادلوں کو چیر کے بجلی نکلتی، بڑھتے ہوئے جلدی سے گزرتا ہودج کے قریب سے آیا، گزرتے ہوئے ہودج کے اندر سے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے انہیں اٹھا کے اونٹ گھوڑے پہ سوار کیا، اپنے گھوڑے کو چڑھا دیا، انہیں صدا دی بے حرمتی کر کے یا علی غیر مرد میرے پاس بھیج دیا، نقاب اٹھا کر خاموش، غیر مرد نہیں، تیرا بھائی محمد بن ابی بکر آیا۔ اگلی جنگ آ گئی سرکار۔ پھر جب بھیجا گیا مدینے عزت و احترام کے ساتھ تو جا کے کہہ دیا گیا غلط کیا علی نے، غیر مردوں کے ساتھ بھیجا۔ جب انہوں نے سروں سے امامے اتارے تو وہ عورتیں تھیں، فرمایا غیرت کا مالک ہے علی، عزتوں کا محافظ ہے۔ یہاں ایک جملہ یہاں ایک جملہ پورے ثبوت اور دلائل کے ساتھ میرے سینے میں موجزہ ہے، اگر میرا محترم و تبرک مجمع چاہے تو میں ہدیہ کروں گا۔ جب میدان میں کھڑے ہو کے کہا گیا اے علی تو نے غلط کیا، توہین کی تو نے، آخر ہماری نبی کے ساتھ ایک رشتہ تھا۔ جب یہ جملہ کہا اور یہ جملہ علی کو کہا گیا اے علی آپ نے غلط کیا، یہ غلط کہنا علی کو غلط کہنا نہیں تھا، یہ قرآن کو غلط کہنا تھا، یہ اسلام کو غلط کہنا تھا۔ علی نے کہا کیا کہا آپ نے؟ ہم نے غلط کیا نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے، پھر ہم بھی آپ کو بتا دیں آپ کی رشتہ داری تھی ہے نہیں تھی ہے نہیں؟ فرمایا ہے کیوں نہیں؟ فرمایا ہم ہیں نفس رسول، اور نبی نے اختیار دیا تھا کس کو چاہے چھوڑ دینا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جیو جیو واہ جی واہ، بس اس جنگ کے اختتام پہ دوسری ایک جنگ کی شام سے تیاری ہوئی، اور وہ تیاری ہوئی یزید کے گھر کی طرف سے۔ مکمل تیاری کی گئی کہ علی سے اب اس جنگ کا بدلہ لے۔ کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے یورپی مفکر کارلائل نے، اس نے کہا کاش یہ مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتے ہیں۔ تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر جاتا کہ قیامت تک کے لیے کسی کو ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وار سے قرآن اور تلوار دے کے میدان میں کھڑا کیا، قرآن کا وارث، شریعت کا وارث، انبیاء ما سبق کا وارث، مظہر توحید، اسے لڑنے، قتل کرنے، گردنے مارنے کے لیے میدان میں کھڑا کیا۔ کاش اس کے لیے بساط علم کو بچھایا جاتا۔ اب جو شام میں سیاست ہوئی، میری نوجوان نسل یہ سمجھے شام میں جو سیاست ہوئی تھی، سیاست کا گٹھ جوڑ شام بن گیا تھا۔ شام اس دور میں آرمی کی چھاؤنی تھی، شام ایک انتہائی اہمیت کا حامل ملک تھا۔ جتنا بھی اسلام کا لشکر تھا وہ شام میں تھا۔ علی نے مدینہ سے اپنی حکومت، خلافت اور حکومت کو کوفہ اس لیے لے کے آئے تھے تاکہ علی کوفہ میں بیٹھ کے شام میں ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرے۔ علی قریب آ گئے کہ علی نے کہا کہ میں شام سے اٹھنے والی سازشوں کا کوفہ سے مقابلہ۔ خط و کتابت شروع ہو گئی۔ باقاعدہ نہج البلاغہ کا آپ ضرور مطالعہ کیا کریں۔ آپ نہج البلاغہ میں مولا علی کے وہ مکتوبات اور خطوط پڑھیں جو دونوں اطراف سے ہوئے۔ جب علی کو کہا گیا کہ اے علی آپ واپس پلٹ جائیں، میرے پاس اتنے جاہل موجود ہیں جو میرے کہنے پہ بدھ کو بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔
یہ سچ اور یہ حقیقت ہے، یہ اسلام کی میں تاریخ کے حقائق آپ کے سامنے، خدا کی قسم اتنی بدبودار ہے مسلمانوں کی تاریخ، بے شک بے شک شرم آتی ہے کسی غیر مسلم کے سامنے پڑھتے ہوئے۔ بے شک بے شک۔ میں آپ کو ہسٹری کا ایک واقعہ سنا دوں کہ شام میں اسلام کی کیا حالت تھی، شام کیا بن گیا تھا اسلام کے لیے، کیوں ضرورت محسوس ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کو یہ کام کرنے کی، شام میں اسلام کا کیا حالت اور کیا درگت بنائی جا رہی تھی۔ لے سنیے گا، ایک شخص مدینے کا اسلام پہنچا، شام پہنچا تو وہ تجارت کی غرض سے گیا، وہ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ مسجد سے اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، یشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، اس نے کہا ہے اذان نبی کی اور شام میں بدلی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے مسجد کی طرف دوڑا تاکہ مؤذن سے جا کے پوچھے کہ تو نے یہ اذان کیوں دی۔ میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس منبر سے ہسٹری اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ وہ ہسٹری اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے پاکیزہ منبر پہ پڑھا جائے، لیکن آپ کتب بینی آپ مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آل محمد کو کس دور کے کن مشکلات کا سامنا تھا۔ تو جو ہے صاحبہ جب وہ پہنچا تو مؤذن اذان دے چکا تھا اور نماز ہو رہی تھی، اور جو پیش نماز پڑھا رہا تھا اس کا ایک ٹانگ مصلے پہ تھی، ایک مصلے سے نیچے تھی، اور وہ نماز پڑھا رہا تھا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ اذان بھی بدل گئی، طریقہ نماز بھی بدل گیا۔ وہ دوڑا، اس نے کہا میں جا کے قاضی شرعی کے پاس جاتا ہوں، اسے جا کے شکایت کرتا ہوں کہ تمہارے شام میں غلط اذان اور غلط نماز پڑھائی جا رہی۔ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا جو جج تھا، قاضی اسلام میں جج کو کہتے، جسٹس کو کہتے، جب وہ پہنچا تو قاضی کی حالت کیا تھی، تاریخ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ پہنچا تو اس کے سامنے قاضی کے قرآن کھلا ہوا ہے اور ساتھ شراب کا جام پڑا ہوا ہے، اور وہ شراب کا جام پی کے کہتا ہے کہ میں قسم دیتا ہوں یہ شراب ہے۔ اس شخص نے سر پکڑ لیا، یا مولا یہ کیا، عزت قرآن، عزت نماز، عزت اسلام کہاں چلا گیا؟ اس نے کسی سے پوچھا یہاں پہ سب سے بڑا مفتی کون ہے، میں فتویٰ لوں کہ شام میں کفر ہے۔ جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ جلدی سے جنازے کے پیچھے دوڑا تو اس نے دیکھا کہ ایک زندہ شخص کو چارپائی کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اسے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا گیا جنازہ پڑھانے کے بعد۔ ابھی مفتی قبرستان سے نہ نکلا، یا اس شخص نے یوں ہاتھ پکڑا، اس نے کہا رک یہیں پہ، اتنا نا انصافی اسلام کے ساتھ، کون سا دین ہے تمہارا؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا۔ کون سے مدینے والے محمد کی بات کرتے ہو؟ تمہاری اذان سنی غلط، تمہاری نماز دیکھی غلط، تمہارا قاضی شرعی حرام کر رہا تھا اور تو زندہ کا جنازہ پڑھا کے آئے۔ اب دیکھنا کتنے جاہل اور کتنے سازشی عناصر شام میں رہتے تھے۔ اس نے کہا رک، کون سے دین کی تو بات کرتا ہے؟ ہاں میں تجھے دلیل دوں۔ ہماری مسجد کا مؤذن جو تھا وہ آج چھٹی پہ تھا، ہم نے اپنے محلے کے ایک عیسائی سے اذان دلوائی تھی آج، اور وہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول، یہ کہتے ہیں۔ جو نماز پڑھا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت نماز ہو گیا اور اسے جلدی سے بلایا گیا، اس کے بدن کا کچھ حصہ ناپاک تھا، کچھ پاک تھا، جو پاک تھا اس نے اسے مصلی پہ رکھا۔ اس نے کہا قاضی شرعی کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا اس کے پاس مسئلہ آیا تھا کہ کہیں سے کسی شخص کے پاس شراب کی بوتل نکلی اور وہ کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں یہ دوا ہے، تو قاضی اسے پی کے بتا رہا تھا کہ یہ شراب ہے یہ دوا ہے۔ اس نے کہا پھر تو نے زندہ کا جنازہ کیسے پڑھا دیا؟ اس نے کہا 40 لوگوں نے گواہی دی تھی یہ مر گیا ہے۔
میں 40 لوگوں کی گواہی دیکھتا یا اس ایک کی گواہی دیکھتا؟ سمجھ گئے کیا تھا شام میں اسلام؟ شام میں سازشیں اتنی ہو گئیں آل محمد کے خلاف کہ جب علی امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو شام سے نعرہ بلند ہوا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علی تو نماز کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ ساری شورش شام میں ہوئی تھی۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ اس شورش کو سامنے رکھ کے پھر جانیے گا کہ زینب شام کیوں گئی تھی، کہ جو کام کسی دور کی حجت کی تلوار سے نہیں ہوا، زینب نے خطبے کی دھار سے کیا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، میں انوکھے طریقے سے اور سیدہ سے عطا مانگ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ بی بی زینب شام میں کس کی جرت تھی وہ علی کی بیٹی کو مجبور کر کے بٹھاتا؟ مرضی سے بیٹھی اس لیے تھی، اس ٹائم تک نہیں اٹھی جب تک شام کی دیواروں سے بغض آل محمد کے دھبوں کو نہیں توڑی۔ یہ تھی حسین کی کربلا کی جنگ اور زینب کے خطبے کا اثر۔ ایک دلیل دوں اٹک کے گرد و نواح والو، اگر اس دلیل کو آپ محفوظ رکھو گے، میں دلیل دیتا ہوں، یہ کربلا کا اور زینب کے خطبے کا اثر تھا کہ یزید نے شام میں بیٹھ کے امام حسین سے مدینے میں بیعت مانگ لی تھی۔ حسین بیعت کیجئے ورنہ میں قتل کروا دوں گا۔ امام مدینے میں بیٹھے تھے، اس نے شام میں بیٹھ کے بیعت کی۔ حسین نے کربلا میں دین کو اتنا مضبوط کر دیا اور علی کی بیٹی نے دین کو اتنا سہارا دے دیا تھا کہ اس نے مدینے میں حسین سے بیعت مانگی۔ پورا سال سید الساجدین اس کے قید خانے میں بیٹھے رہے، اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ آخر وہ بیعت چاہتا تھا تو سجاد سے مانگتا، آزاد امام سے مانگتا رہا، قیدی امام سے کیوں نہیں مانگی؟ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، مولا سجاد جتنی دیر قید خانے میں بیٹھے رہے، یزید کو چین نہیں آنے دیا سجاد نے۔ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا۔ جو ادب کے رموز کو سمجھتی، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ جمل کے بدلے میں سفین برپا ہوئی اور سفین کے بدلے میں قتل امیر ہو گیا۔ جب قتل امیر ہوا تو اب اٹھا وقت کا دوسرا علی۔ کون کہتا ہے کہ حسن لڑنا نہیں جانتے تھے؟ جو ایک وقت میں علی اور حسین دونوں کا مشیر ہو۔ یہ حسن کا مشورہ تھا جو کربلا ہوئی، یہ بات یاد میں رکھیے۔ ہاں، اور یہ بات بھی میرا عقیدہ ہے، پوری شیعہ قوم کا عقیدہ ہے، اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا، اور اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ امامت دور کو سامنے دیکھ کے چلتی ہے۔ یزید کھل کے سامنے آیا تھا، اس لیے حسین کھل کے سامنے آیا۔ یزید کا باپ چھپ کے سامنے آیا تھا، اس لیے حسن نے تلوار کی بجائے قلم اٹھا کے مار دیا۔ 7 شرطیں رکھی ہیں میرے مولا نے، 7 شرطیں، 7 شرطوں میں حکومت کو کھوکھلا کر دیا، اتنا کھوکھلا کر دیا، اتنا کھوکھلا کر دیا کہ اس کے چاہنے والے بھی اسے نہیں چاہتے تھے، اس کے ماننے والے بھی اسے نہیں مانتے تھے۔ امام نے پہلی شرط رکھی، قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ رات میں نے گفتگو میں اٹک پڑھتے ہوئے 2 شرطیں پڑھی، اگلی سنو۔ امام نے کہا قرآن و سنت پہ عمل کرے گا،
امام نے دوسری شرط رکھی، آج کے بعد حاکم شام دینی معاملات میں دخل نہیں دے گا۔ شرط سنیے گا جوانوں، شرط سنیے گا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ شرائط صرف دیکھ کے بتاؤ، امام حسن حکومت بچا رہے تھے یا دین بچا رہے تھے؟ امام نے فرمایا آج کے بعد تو دینی معاملات میں دخل نہیں کرے گا، اور ہم تیرے حکومتی معاملات میں دخل نہیں کریں گے۔ بے شک بے شک۔ تو جاہلوں پہ حکومت کر، دین پہ تبدیلی نہیں کرے گا۔ بے شک۔ اس لیے اس نے اپنے بدبخت بیٹے کو وصیت میں لکھا تھا کہ جیسے میں ہاشمیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے حکومت کرتا رہا، ایسے ہی تو کر لینا، کوشش کرنا شریعت کو نہ چھیڑنا، ورنہ پھر ان کی تلوار نہیں رکتی۔ اور اس نے پہلا ہی کام کیا، اس نے کہا حلال محمد حرام، حرام محمد حلال۔ اتنا کہنا تھا، یا حسین اٹھ کے باہر آ گئے۔ حسین نے کہا ہم حکومت بچانے کے لیے نہیں آتے، ہم دین بچانے کے لیے آتے۔ بے شک بے شک۔ آج اتنے شیعہ بیٹھے ہو، آؤ تمہیں امام حسن کا احسان دکھاؤں تم پہ۔ امام حسن علیہ السلام نے تیسری شرط لکھی، امام نے کہا پوری دنیا میں جہاں بھی میرے بابا کے شیعہ ہیں، ان کی جان، عزت، مال امان میں رہے گی۔ احسان آج کی رات تو شکریہ ادا کرے نا امام حسن کا، جس نے حکومت اپنے نوکروں کی جوتی سے مار کے پھینک دی۔ یہ دور وہ دور تھا جب شوہر بیوی سے عقیدہ چھپاتا تھا، بیوی شوہر سے عقیدہ چھپاتی تھی، بچے ماں کو نہیں بتاتے تھے، ماں اولاد کو نہیں بتاتے تھے۔ امام حسن نے کہا میں حکومت لے کے مدینہ بیٹھ جاؤں اور پوری دنیا میں میرے چاہنے والے قتل ہوتے رہے، ان کی عزتیں خطرے میں چلی جائیں۔ امام نے فرمایا نہیں، میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں، اپنے نوکروں کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے محبوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امام نے فرمایا بیت المال میں کوئی خرد برد نہیں ہوگی، بسم اللہ۔ وظائف کی تقسیم ہم کریں گے، بسم اللہ۔ غریبوں کا حق ہمارے گھر سے جائے گا، ہم اولاد زہرا بن کے وارث بنیں گے۔ کبھی کوئی موقع آیا اور دوبارہ زندگی لے آئی تو آپ مجھ سے ذرا پوچھئے گا اور مجھے مجلس سے پہلے یاد کروائیے گا، میں تمہیں ہاشمیوں کی جاگیر سناؤں گا۔ بسم اللہ۔ 24 کنویں خود علی نے اپنے ہاتھ سے کھودے ہوئے تھے۔ جب یہ حکومتیں کر رہے تھے نا، اس وقت خود میرے مولا امیر المومنین کہاں مصروف تھے؟ ذرا سوچئے تو صحیح نا کہ علی کر کیا رہے تھے اس دور میں۔ علی دو کام کر رہے تھے، ایک علی زمین زرخیز کر رہے تھے، ایک علی علم کے لیے عقلیں زرخیز کروا رہے تھے۔ جب علی کے دروازے پہ بیعت کے مطالبے کے لیے آئے تو علی کا ایک جملہ تو کتابوں میں ملتا ہے طرفین کی، علی کو جب بلایا گیا تو بی بی فضہ نے کہا کہ علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ اس جملے میں بڑا راز تھا، اس گھر کی کنیز بھی بولے تو معرفت سے بولتی ہے۔ بی بی یہ کہہ سکتی تھی کہ علی گھر میں دین کے کسی کام میں مصروف ہے، بی بی نے تاریخ میں لکھوایا، بی بی نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ اگر قرآن علی کے گھر سے باہر ہوتا تو علی جمع کیا کر رہے تھے؟ جو قرآن جمع ہو رہا تھا وہ علی کے گھر میں تھا، اور علی اس قرآن کو لے کے آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، معاذ اللہ 40 سپاروں کو مانتے، نہیں، ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ وہ قرآن میں تعریف کر سکے۔ ہاں ترجمے تفسیر تم اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، تم قرآن کے لفظوں کو نہیں چھیڑ سکتے، اور یہ ہے اللہ کی طاقت۔ خدا نے کہا تمہارے گھر میں الماری میں پڑا ہوا ہے، مرضی سے نقطہ لگا کے دکھاؤ۔ خدا نے کہا جب تم میرے بھیجے ہوئے میں نقطہ نہیں لگا سکتے تو میرے بھیجے ہوئے میں عیب کیسے نکال سکتے؟ تمہارے گھر میں پڑا ہے نا، اختیار میں ہے نا تمہارے، تو نکالو اس میں۔ خود امیر المومنین کہا کہ میں قرآن جمع کرنے میں مصروف، بس میں ختم کر رہا ہوں، قرآن جمع کرنے میں مصروف ہوں،
قرآن جمع کرنے کا مصروف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے، پورا قرآن علی کے گھر میں تھا، اور علی اس قرآن کو لے کے دربار میں آئے تھے۔ علی نے فرمایا یہ قرآن نافذ کرو، یہ تنزیل کے مطابق ہے۔ آج جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے یہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے نہیں، سب سے پہلے اقرا باسم میں آئی تھی، وہ درمیان میں ہے، جو سب سے آخر میں آئی تھی وہ 26ویں پارے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ترتیب نزولی کے لحاظ سے ہے ہی نہیں۔ علی جو دربار میں قرآن لے کے آئے تھے، علی نے فرمایا یہ قرآن نافذ کرو، یہ نزولی کے اعتبار سے، کیونکہ میں نے پہلی آیت سے دیکھا ہے۔ تم بعد میں آئے تھے، تمہیں پچھلی آیتوں کا اندازہ نہیں، اور نہ ہی یہ تمہارے گھر میں اترا تھا۔ میں لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اے علی تو چاہتا ہے تو اپنا قرآن نافذ کرے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ علی نے قرآن کو وہیں سے اپنی ابا کے نیچے کیا۔ علی فرمایا پھر ترس جاؤ اس قرآن کو، لائے گا میرا آخری بیٹا، اب تم ترسو گے اس قرآن کو، اب یہ آئے گا جب میرا آخری بیٹا آئے گا۔ تو جو کہتے ہیں کہ شیعہ 40 پارے والا قرآن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کے پاس ہے 40 پارے، نہیں، قرآن یہی ہے لیکن نزول کے لحاظ سے 12ویں کے پاس ہے۔ بس امام حسن علیہ السلام نے کہا بیت المال میں وظائف ہم آل محمد تقسیم کریں گے۔ 24 کنویں علی نے کھودے تھے، جس میں سے حاکم شام نے امام حسن سے مطالبہ کیا تھا کہ اس میں سے مجھے ایک کنواں بیچ دے، حسن نے نہیں بیچا تھا۔ 24 کنویں علی نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودے تھے، مولا امیر المومنین نے، کیونکہ مکہ تھی پتریلی زمین، زراعت کے قابل علی نے بنائی تھی۔ پہلی بار کنویں سے ہینڈ پمپ کے ذریعے سے پانی زمین تک پہنچانا علی نے ایجاد کیا تھا۔ سب سے پہلی دفعہ کپاس جو کاشت ہوئی ہے اس دنیا میں وہ امیر المومنین نے کی ہے، یہ علی کی زمینوں پہ ہوتی تھی، جو یمن شام بحرین جا کے بکتی تھی۔ یہ وہی کپاس تھی جس کی روئی گھر میں آتی تھی اور سیدہ کات کے چادریں بناتی تھی۔ اسی کپاس کی چادر کا ایک بنا ہوا رومال تھا جو حور کے ماتھے پہ باندھا گیا تھا۔ اور مولا نے ایک اپنا فارم ہاؤس بنا لیا تھا مدینے کے بعد، جسے کہتے تھے یمپو۔ یہ علی کا اپنا گھر تھا، زمین جائیداد علی کی وہاں پہ تھی۔ یہ پوری ایک ہسٹری ہے، خیر مجھے اس طرف نہیں جانا۔ صرف فتق نہیں، 7 باغ تھے علی کے، امیر تھا کائنات کا وارث۔ امام حسن نے جملے کہا، اور امام حسن نے بابے کی طرح، انہوں نے اپنے پچھلوں کی طرح حکومت کی، حسن نے علی کی طرح علم پہنچایا، امامت کو پہنچایا۔ امام حسن علیہ السلام کھڑے تھے شام کے باغ میں، یا قریب سے گزر ہوا حاکم شام کا، اس نے کھڑے ہوئے حسن کو دیکھا، اس نے حسن کو دیکھا، کہا علی کا بیٹا کھڑا ہے، ہاں حسن کھڑا ہوں۔ اس نے کہا میں نے سنا تیرا باپ سلونی کے دعوے کرتا ہے، تو بھی سلونی کے دعوے کرتا ہے۔ امام حسن نے مسکرا کہا تجھے نہیں پتا، ہم چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے، دعوے نہیں بدلتے۔ جو دعویٰ پہلا کرے وہ آخری تک ہوتا ہے، جو پہلا کرے وہ آخری تک رہے گا۔ دعویٰ میرا بھی سلونی کا ہے۔ اس نے کہا کہ تیرا دعویٰ بھی سلونی کا ہے، پھر تو بھی جانتا ہے جیسے تیرا بابا نہیں جانتا تھا۔ فرمایا بے شک میں بھی جانتا ہوں۔ اس نے کہا پھر میں امتحاناً پوچھ سکتا ہوں، مجھے بتا اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی؟ امام حسن نے دیکھے بغیر کا 3313۔ اس میں کھجوریں اتارو، گنو، کھجوریں گنی گئی، 3313 تھی۔ اس نے کہا اچھا تم علم غیب جانتے تھے، تو نے غیب سے جان کے بتایا 3313۔ امام نے کہا نہ میں نے غیب سے دیکھا، نہ میں نے غیب سے جانا، نہ میں نے دیکھا، میں نے کہا 3313 یہ ہو گئی۔ میں نے کہا 3313 یہ ہو گئی۔ حسن نے کہا شرم نہیں آتی، تو عورت ہو کے مردوں میں آ گئی، کیونکہ اس وقت
میں میرے مولا فرما رہے تھے ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں مغرب کو مشرق کر دیں. یہ اٹھا تھا, اس نے اٹھ کے کہا تھا اے حسن ابن علی, وہ کہتا کیوں ہے جو کر نہیں سکتا. حسن کے چہرے پہ جلال ہے, فرمایا شرم نہیں آتی, عورت ہو کے تم مردوں میں کھڑی ہے. اٹھا تھا بیٹھ گئی, آیا تھا چلی گئی. کتابوں میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ باقاعدہ شادی ہوئی تھی, 4 یہاں بچوں کو جنم بھی دیا تھا. ایک دن دریا کے کنارے میں پانی بھرنے کے لیے آئی, ابھی تک تو آئی کہوں گا نا, پانی بھرنے کے لیے آئی. پانی بھرتے ہوئے ذہن میں آیا کاش حسن میں نہ بولتا نہ کہتا نہ یہ وقت دیکھتا. حسرت کی یا پاؤں پھسلا, پانی میں گری باہر نکلا. بھیگا ہوا بدن اور دوڑا دروازہ نبوت کی طرف, جا کے حسن کا شکریہ ادا کروں کہ تو نے اتنے سالوں کے بعد رحم کر دیا, تو نے اتنے سالوں کے بعد ترس کر دیا. جب یہ گھر آل محمد کی طرف جا رہا تھا تو یہ دروازہ آل محمد میں دربار آل محمد کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ منبر پہ حسن بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ جاری ہے, لوگ سامنے بیٹھے اور حسن کہہ رہے ہیں ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں, ہم چاہے دن کو رات کر دے, ہم چاہے رات کو دن کر دے. اس نے صفوں کو چیرا, امام حسن کے قدموں پہ آگے کہنے لگا کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں, تو کر سکتا. حسن کا اعلان ہوا تھا جب ابو سمسام کو حسن نے اونٹوں کی کتار دی تھی. وہ تھا حسن کا غدیر کہ علی موجود تھے لیکن حسن سے کہا تو جا, اس لیے کہ زمانے کو پتا چلے کہ آنے والی حجت کون سی, آنے والا امام کون سا. اور امام حسن نے ابو سمسام کو اونٹوں کی کتار نکال دی. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اس نے کہا اونٹ پورے ہو گئے. امام نے کہا غلطی کی تو نے گننے میں, اگر تو نہ گنتا تو چلتا رہتا, یہ نکلتے رہتے, کیونکہ ہم صرف کہتے ہیں روتے نہیں ہیں, ہم دے دیتے ہیں. اور امام حسن نے اس دور میں بہت سی اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو چند سطروں میں نیست و نابود کر دیا. جتنی دیر بھی امامت کی امام حسن نے اشاعت دین کے لیے کی, لیکن امت نے اجر تیروں کی صورت میں دیا. اجر بڑا عجیب تھا. کسی یہ لائٹ اگر ہو سکے تو بند کر دیجئے گا سرکار. یہ بڑا عجیب سا اجر تھا جو حسن کو تیروں کی صورت میں ملا. یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے جا کے واپس گھر آیا. بہت شکریہ, بہت نوازش, بڑا مشکل موضوع بڑا اچھا طریقے سے سنا. اور تھوڑی دیر اب اس کو رو لیں جس کے جنازے پہ بہنوں نے تیر نکالے. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو, یہ ہے نبی کے بیٹے حسن کا جنازہ, امام مسموم کا ماتم, نبی کے شریف بیٹے کا جنازہ. جب بچپن تھا حسن اور حسین کا جناب زہرا زانوں پہ بٹھاتی تھی, زانوں پہ بٹھا کے بی بی حسین کا سینہ چومتی تھی, حسن کا پورا بدن چومتی تھی. اور کئی دفعہ مصلی پہ بیٹھ کے روتی,
शहजादी फिजा की आवाज है, बीबी कौन सी चीज है जो हमारे घर में नहीं? एक वक्त में तेरे घर में 3 इमामतें पढ़ रही हैं, तेरा शौहर इमाम, तेरे बेटे इमाम, तेरा बाबा नबियों का सरदार, तू कायनात की सैयदतुन निसा। अब्बास जैसा जरी तेरे घर में आएगा। बीबी कुरान तेरी ततहीर की कसमें देता है। बीबी दरवाजे पे तेरे इजाजतें मांगी जाती है, रोजाना फरिश्ते दरूद पढ़ने के लिए आते हैं। बीबी तेरा घर तो कायनात का सबसे बड़ा घर है, मुसल्ले पे बैठ के क्यों रोती है मोहम्मद की बेटी? आवाज है फिजा मेरे सामने आ, मैं तुझे अपना दर्द बताऊं। बीबी फिजा की आवाज है, बीबी आज कनीज को दर्द बता। फरमाया जरा बिस्तर से मेरे हसन और हुसैन को उठा के ला। दोनों शहजादों को ला के माँ ने एक जानू पे हसन बिठाया, दूसरे जानू पे हुसैन बिठा के कहा फिजा में जितनी भी अमीर हो मुझे ये बता, माँ को बेटे प्यारे होते हैं या नहीं होते? हाँ बीबी होते हैं। फरमाया तुझे रोने की वजह बताऊं? ये कह के दोनों बेटों के हाथ पकड़ के खड़े किए, रो के कहती एक के जनाजे पे तीर, दूसरे का तीरों पे जनाजा। सुनाए तुझे ज़हरा अपनी गुर्बत, एक के जनाजे पे तीर, दूसरे का तीरों पे जनाजा। एक का जनाजा छलनी होगा, एक का बदन छलनी होगा। जब आई थी ना अली की बेटी, कहते निभागे वापस। शरीफ बेटियों का दस्तूर है, जब पी के घर में आए ना, बाप सर पे प्यार दे के पूछे बेटा तुझे तेरे घर में कोई तकलीफ? बेटियां दर्द नहीं बताती। नहीं बाबा बड़ा सुकून है, इज्जत है, बाबा कुछ नहीं चाहिए। भाई प्यार दे के पूछते हैं बता तो सही, हम भाई है। मैंने कहा ना अल्लाह तेरी जिंदगी करे, तेरे होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत हो सकती है, हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। लेकिन जब माँ के सामने आती है ना तो फिर माँ और बेटी का अनोखा रिश्ता होता है। फिर माँ के गले में बाहें डाल लेती है, रो के कहती है अम्मा बाबा पूछता रहा मैं नहीं बोली, भाई पूछता रहा मैं नहीं बोली, अम्मा मुझे उस घर में ये भी दर्द है, अम्मा मुझे उस घर में ये भी तकलीफ है, तू रो ना रो तेरी अपनी मर्जी है, रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी कब्र मोहम्मद पे आई चुप रही है, कब्र हसन पे आई चुप रही है। जब ज़हरा की कब्र पे नजर पड़ी है, फिर ज़ैनब कब्र फातिमा पे गिर गई, रो के कहती उठ मेरी माँ ज़हरा, कब्र से बाहर निकल, मैं तुझे रस्सियों के निशान दिख। अम्मा तेरी ज़ैनब उजड़ के आ गई। जब सामने आई है ना इमाम हसन की कब्र के, हसन की कब्र पे आके गिरी, रो के कहती हसन तेरी कुर्बानी का शुक्रिया अदा कर, तेरी कुर्बानी का शुक्रिया। हसन की कब्र कांप गई। आवाज़ ज़ैनब मेरे कासिम ने वफा की है। हसन की कब्र पे माथा मार के कहती ऐसी वफा की है, हर लाश उठ के आई है, ये सिमट के आई है, हर लाश जुड़ के आई है, ये कट के आई है। बस सादात और गैर सादात, जब उस मलआउना ने जहर दिया था मेरे मौला को, मेरे बादशाह ने एक नजर दूध के प्याले को देखा, एक नजर इस मलआउना को देख के इमाम की आवाज है जोधा मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं। कहने लगी नहीं, कायनात का अजीम इमाम है। अगला जुमला जिन्होंने मुसल्ले पर रोना, जिनकी छोटी औलादें हैं, जब उसने कहा ना तू कायनात का अजीम इमाम है, इमाम रो के कहते फिर जोधा मेरा कासम क्यों यतीम करती है? मेरा कासम अभी छोटा है, मेरा कासम यतीम न कर। जहर मिल गई। जहर क्या थी? शाम से आई थी। ना गलत पढ़ू नबी की बेटी का मुजरम बनूं, जहर हलाल। किताब कहती है इतनी सख्त ये जहर थी, तफसीर पूरी लिखी है, पूरा बाब है इस जहर की शिद्दत पे।
میں ایک سطر پڑھوں گا اور وہ بھی ڈر کے چھپا کے. مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, تمہارا دل دکھ نہ جائے. ایک صرف سنا دیتا ہوں. جو امام حسن کو زہر دی گئی, کہتے وہ زہر اتنی سخت تھی, یہ دودھ دینے والے جانور کے سینگ کو لگائی جائے وہ خون دینا شروع کر دے. اگر اس کا ایک تنکا دریا میں پھینکا جائے سارے آبی جانور مر جائیں. یہ زہر امام حسن کو ملی. امام حسن کو زہر ملنی تھی. اب ماتم کی تیاری کرنا جو جنازے پہ آئے ہو. حسن نے جگر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, امامہ اترا ہوا ہے, ابا لٹکی ہوئی ہے. حسن جو ہوتا کہ گھر سے نکل کے سیدھے قبر محمد پہ آئے. قبر محمد پہ گر کے کہتے ہیں نانا تیرے حسن کو بڑی تکلیف ہے, نانا ایک بار قبر سے اٹھ, نانا اپنے حسن کو سینے سے لگا, نانا تیرے حسن کا جگر پھٹ رہا ہے, نانا میری اولاد بڑی چھوٹی ہے, نانا تیری امت نے مجھے زہر دے دیا ہے. قبر محمد سے اٹھا, رو کے کہنے لگا نانا اگر کل میں تیری قبر پہ آؤں مجھے پہلو میں سونے کی جگہ دے دینا. قبر محمد سے آواز آئی آ جانا, کوئی دفنانے دے تو ہو جانا. ادھر سے حسن اٹھے یا بقیے سے زہرا کی آواز آئی نانے کی منتیں نہ کر, کل کو سیدھا ماں کے پاس آ جانا. حسن کل سیدھا ماں کے پاس آ جانا. حسن زخمی ہو کے نہ آنا, حسن ماں کے پاس میت آ جائے. بس سادات و غیر سادات جب اٹھایا نا محمد کے بیٹوں نے بھائی کا جنازہ. کون سا گھر ہے جس گھر نے موت نہیں دیکھی؟ جب جنازہ پڑا ہوتا ہے مستورات اٹھانے کے لیے مرد دروازے کے اندر آتے ہیں. آگے آگے کوئی بزرگ ہوتا ہے, وہ جوانوں کو روکتا بھی رکنا. وہ کہتے کیوں؟ کہتا بھی نہیں, ابھی لاش میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس سے باپ کا جنازہ نہیں چھڑوانا. پھر وہ کسی عورت کو بلا کے کہتا ہے بچی کو اٹھاؤ, ہم جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں. کوئی آ کے اس بچی کو اٹھاتی ہے, کوئی بہنوں کو پکڑتی ہے, تو جوان جنازہ اٹھاتے ہیں. حسین کی آواز آئی غازی ابھی اندر نہ آنا, ابھی زینب کے بال کھلے ہوئے ہیں. ابھی زینب حسن کے جنازے پہ رو رہی ہے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال. تین یا چار منٹ آواز آئی زینب چادر سنبھال, ہم نے غریب کا جنازہ اٹھانا. جب حسین بھائی کا جنازہ اٹھانے کے لیے گھر کے اندر آئے فرمایا زینب اٹھ, ہم حسن کو دفنانے جا رہے ہیں. ابن زینب نے یوں دونوں ہاتھوں سے حسین کی کلائیاں پکڑی, رو کے کہا جیسا تیرا بھائی ہے ویسا میرا بھائی ہے, مجھے بتا کے جا لے کے کہاں جائے گا. جب کہا لے کے کہاں جائے گا, فرمایا قبر محمد پہ. زینب کی آواز آئی نہ لے کے جانا, انہوں نے ماں کو حق نہیں دیا تھا, انہوں نے بابے کو منبر نہیں دیا تھا. مجھے ڈر ہے کہیں میرے حسن کے جنازے کی بے حرمتی نہ ہو جائے, اور سیدھا ماں کے پاس لے جانا. حسین اگر یہ دفنانے دیتے تو یہ ماں کی قبر بھی قبر محمد کے پاس بند دے دیتے. وہ جو اکلوتی بقیہ میں سو رہی ہے. بھائیوں نے جنازہ اٹھایا, بہنوں نے مشکل سے جنازہ چھوڑا. جنازہ زہرا کی حویلی سے باہر آیا, مدینے کے بازار میں جنازہ آیا. اس جملے اگر آپ سمجھ گئے تو پوری رات رونے کے لیے کافی ہے. حسین بھائی کا جنازہ لے کے بازار میں آیا. کمینے بے غیرت مسلمان سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں حسین کیا ہے؟
سید کی آواز آئی میرا غریب مر گیا ہے. انہوں نے کہا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا قبر محمد پہ. ایک کمینہ آگے بڑھ کے کہنے لگا قبر محمد تم سیدوں کی جگیر نہیں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا یا ایک عورت نے اشارہ کر دیا 300 تیر کمانوں پہ آ گیا. تیروں کا کمانوں پہ آ رہا تھا. حسین کی آواز آئی غازی جنازہ روک. غازی تیر آ رہے ہیں. عباس تیروں کے آگے آ گیا. فرمایا تیر مارنے ہو کربلا آ جانا, وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. یوں حسن کے جنازے پہ غازی کھڑا تھا. بس ماتمیوں مجھے معاف کر دینا, 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. عباس اپنی حویلی کی جانب دوڑا. کتابیں لکھتی ہیں جب عباس دوڑتا تھا مدینے کی گلیاں کانپتی تھی. زینب تڑپ کے اٹھ کے کھڑی ہوئی, رو کے کہتی کلثوم دعا کر جنازے کو خیر ہو, میرا غازی واپس آ رہا ہے. زینب دروازے پہ آئی, عباس قریب آیا. بی بی کی آواز آئی عباس رک, مجھے بتا کیا ہوا ہے. عباس نے امامہ اتارا, زینب کے قدموں میں پھینکا, رو کے تھا میرے جنازے پہ تیر لگ گئے, اور مجھے میری تلوار دے, میں ان سے جا کے پوچھوں اور میرے مرے کا قصور کیا تھا. ایک سطر پڑھنے دینا. بی بی ہو سکتا ہے ہم میں سے آخری کسی کی مجلس, یہ جو آج جنازہ آئے گا نا, اس کے سب سے آگے وہ آتا ہے جسے پورا سال روتے ہو. اس جنازے کی آگے کربلا کا غریب حسین آ رہا ہے, کاندھا دیکھ کے عباس آ رہا ہے. بی بی زینب نے یوں عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھے, رکھے گا غازی لڑنا نہیں, غازی جنگ نہیں کرنی, عباس ہم نے مدینے میں نہیں لڑنا. عباس کی آواز نہیں, جنازے پہ تیر لگ رہے ہیں. بی بی زینب نے غازی کو چھوڑا, بی بی نے مڑ کے دیکھا, حسین زخمی جنازہ لے کے اندر آ گئے. آواز آئی زینب حجرہ کھول, اور میرا حسن پھر زخمی ہو گیا. زینب کے حجرے میں بھائی کا جنازہ آیا. زینب نے ایک دفعہ یوں جنازہ دیکھا, ایک دفعہ حسین کو دیکھا, پھر جنازہ دیکھا, پھر حسین کو دیکھا. علی کی بیٹی کی آواز آئی, حسین کفن بدلوں؟ آج زینب کفن بدل. بی بی کی آواز ہے, جو کفن کے ٹکڑے جنت سے آئے تھے وہ 5 تھے. ایک نانا لے گیا, ایک ماں لے گئی, ایک بابا لے گیا, ایک میں نے ابھی حسن کو پہنا دیا. اب ایک ٹکڑا امانت ہے, وہ تیری ہے. حسین تیرے حصے کا کفن پڑا ہے. اتنا کہنا تھا, غریب نے بہن کے گلے میں باہیں ڈالی, لوگ کا میرے حصے کا کفن لا, میں اپنے غریب کو پہناؤں. فرمایا تو کیا پہنے گا؟ فرمایا مجھے کفن کی ضرورت نہیں ہے, میں بغیر کفن کے چلا جاؤں گا. ادھر زینب نے تیر نکالنے شروع کیے, آخری تیر زینب کے ہاتھ میں آیا. آواز آئی نانا گھر آ کے دیکھ, تیرے امیر کا جنازہ تیروں پہ اٹھ کے آ گیا مسموم کا جنازہ, محمد کے بیٹے کا جنازہ, تیروں والا جنازہ.
الوداع الوداع یا حسن مجتبی تیروں کی برسات ہے، کس کے لاش پہ تیروں کی برسات ہے، کس کے لاش پہ تیروں کی برسات ہے، کس کے لاش پہ تیروں کی برسات ہے، مصطفیٰ مرتضی فاطمہ ساتھ 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 ہے، ہم کے پیشوا الوداع الوداع، ہم کے پیشوا الوداع الوداع، یا حسن مجتبی 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 الوداع الوداع، تیروں سے چھلنی بدل کر دیا، جس کا تیروں سے چھلنی بدل کر دیا، جس کا تیروں سے چھلنی بدل کر دیا، جس کا تیروں سے چھلنی بدل کر دیا، سالے امت نے جس کا کفن کر دیا، سالے امت نے جس کا کفن کر دیا، سالے امت نے جس کا کفن کر دیا، سالے